بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جبکہ وہ ڈھانپ لیتی ہے، والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جبکہ وہ روشن ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے خارج میں آفاق کے اندر دن اور رات۔ وما خلق الذکر والانثی، ہمارے انفس میں، ہمارے اندر کوئی مذکر ہے، کوئی مؤنث ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے۔ یہ جو تضادات بظاہر نظر آتے ہیں حقیقت میں تضادات نہیں ہیں، ان دونوں کے مل کے ہی در حقیقت فطرت اپنے مقاصد کی تکمیل کر رہی ہے۔ دن اور رات کے فرق سے ہی سارا نباتاتی نظام جو ہے یہ وہ سارا کا سارا اسی کے ساتھ وابستہ ہے، اسی سے اس کا ریسپریٹری سسٹم ہے، اسی سے یہ فوٹو سنتھسس اور سب کا یہ جو سولر انرجی ہے اس کا درختوں کی لکڑیوں میں آ کے سٹور ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، سارا کا سارا دن اور رات کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے مرد اور عورت اگر یہ فرق نہ ہو تو اولاد کیسے ہو، آگے نسل کیسے چلے؟ تو تضادات میں بھی توافق ہے یہاں، اگرچہ بعض چیزیں بظاہر متضاد ہیں لیکن ان میں توافق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا، لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ جیسے یہ تضادات تمہیں نظر آ رہے ہیں واضح طور پر دن اور رات، نر اور مادہ، ایسے ہی ان سعیکم لشتی، تمہاری جو سعی ہے، محنت ہے، بھاگ دوڑ ہے، وہ تو سب کر رہے ہیں۔ مشقت انسان کا مقدر ہے، محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، معاشی جد و جہد ہے، اور بھی جو ہے پھر اولاد کا پالنا ہے، کسی کا کوئی نظریہ بھی بن گیا ہے، کوئی آئیڈیل بھی ہے، کسی آئیڈیالوجی کا ماننے والا ہے، اب اس پر اس کا بوجھ ہے کہ اس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرے، اس نظریے کو پھیلائے، اور پھر یہ کہ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگائے۔ تو کتنے بوجھ ہیں انسانوں پر، پھر کتنے صدمے انسان اٹھاتا ہے۔ مشقت تو ہر ایک کو کرنی ہے، لیکن جو نتیجے نکلتے ہیں مشقت کے وہ بالکل برعکس ہے، رات اور دن کا تضاد ہے ان میں۔ ان سعیکم لشتی، کوئی شخص اس محنت کے نتیجے میں اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیتا ہے، کوئی شخص اسی محنت کے نتیجے میں اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق بنا لیتا ہے، راستے جدا ہو جاتے ہیں۔ اب وہ بات ہے، اب یہ اس اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ میرے نزدیک قرآن مجید کی اہم ترین یہ صورت ہے، ایک راستہ ہے، اس کے تین اوصاف بیان کیے ہیں، اگر یہ تین اوصاف ہوں گے تو خیر کے راستے پر آدمی بڑھتا چلا جائے گا، اور اگر اس کے برعکس تین صلاحیتیں ہوں گی تو انسان گرتا چلا جائے گا، شر کی طرف جو ہے وہ اس کا قدم آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ پہلے تین اوصاف کون سے ہیں؟ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی، جس شخص میں عطا ہے، جود ہے، سخاوت ہے، کسی کو بھوکا دیکھے تو اگر ایک روٹی ہے تو اس کو بھی بانٹ کر کھا سکے، کسی کو تکلیف میں دیکھے تو اگر اس کے پاس کوئی ہے ایسی چیز جس سے کہ اس کی تکلیف کو رفع کر سکتا ہو تو دریغ نہ کرے، یہ عطا ہے، جود، عطا، سخاوت۔ فاما من آتا، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو گھاٹی ہے جس سے گزرنا مشکل ہے، پھر اس گھاٹی کو عبور کر کے اگر اہل ایمان میں شامل ہوگا تو ابو بکر صدیق بنے گا، عمر فاروق بنے گا، عثمان غنی بنے گا، اور اس گھاٹی کو عبور کیے بغیر کسی وجہ سے اسلام لے آیا عبداللہ ابن ابی بن جائے گا، اگرچہ اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اس نے بھی کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور وہی کلمہ پڑھا ہے ابو بکر نے اور عمر نے اور عثمان نے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن فرق کیا ہے؟ یہ زمین کچھ اور تھی جس میں بیج پڑا ہے، وہ زمین کچھ اور تھی جس میں بیج پڑا ہے، وہ زمین میں ہل چل چکا تھا۔ تو فرمایا کہ پہلی شے کیا ہے؟ تم نیکی کے مقام تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ خرچ نہ کر سکو اللہ کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے، اور وہ چیز کہ جو تمہیں پسند ہو، یہ نہیں کہ جو اذکار رفتہ ہو گئی، بیکار ہو گئی، پرانی ہو گئی، دل سے اتر گئی، وہ دے دیا اور پھر سمجھا کہ ہم نے حاتم طائی کی قبر کو لات مار دی ہے، یہ نہیں، نیکی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو پہلی شرط ہے اعطاء، دوسرا ہے واتقا۔ واتقا کیا ہے؟ وہی اخلاقی حص جو ہے وہ اگر بیدار ہے، نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ پھر نیکی کرنا چاہے گا، بدی سے بچے گا۔ اگر یہ حص مر نہیں گئی ہے، یہ دفن نہیں ہو گئی ہے، اس کے اوپر حبس جو ہے اس کا غلبہ نہیں ہو گیا ہے، کوئی اور غلط جو ہے انسان کا رجحان اس نے اسے دبا کر نہیں رکھ دیا ہے، تو تقا اس کے اندر ہوگا، میں کسی کا دل نہ دکھا دوں، میں کسی کا حق نہ ماروں، اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری جو ہے وہ موجود رہے گا۔ اور تیسری شرط وصدق بالحسنی، جو بھی اچھی بات اس کے سامنے رکھی جائے اور اس کا دل گواہی دے دے کہ ہاں بات ٹھیک ہے، فوراً قبول کرے، تصدیق۔ اس وقت یہ نہ کرے کہ یہ میں اگر مان لوں گا تو فلاں چیز چھوڑنی پڑ جائے گی، یہ اگر مان لوں گا تو فلاں کام کرنا پڑ جائے گا، یہ اگر مان لوں گا تو فلاں شخص ناراض ہو جائے گا، یہ اگر مان لوں گا تو مجھے یہ نقصان ہو جائے گا، اگر یہ سوچ کر رک گیا تو فیل ہو جائے گا۔ بلکہ یہ کہ جب دل نے گواہی دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے، حق ہے، صحیح ہے، فوراً کہو دیکھیے آپ کی یہ بات، یعنی اس کو سمجھیے پریکٹیکلی، اگر آپ کسی بحثی میں بھی مبتلا ہو گئی کسی کے ساتھ، اور پھر یہ ہے کہ آپ نے کسی وقت محسوس بھی کر لیا کہ پلڑا اس کا بھاری ہے، بات اس کی صحیح ہے،
لیکن ایک یہ کہ اڑے ہوئے کیسے مان لوں میں کہ میں ہار گیا. ایک یہ کہ شخص کہ ٹھیک ہے صاحب آپ کی یہ بات مجھے بالکل لگی ہے، ٹھیک ہے ابھی اور غور کریں گے، سوچیں گے، چلیں گے آگے اور مسئلے، لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک. اس سے انسان کے اندر جو ہے پھر وہ ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، بات آگے بڑھتی ہے. لیکن یہاں سمجھ لیجیے کہ بنیادی طور پر یہ تین اوصاف ہیں. فاما من آتا، بخل نہ ہو، اتقا اور اس کے اندر یہ اخلاقی حس بیدار ہو. نمبر 3، جو اچھی بات سامنے آئے اس کی تصدیق کر دے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جس شخص میں یہ تین اوصاف ہوں گے ہم انہیں رفتہ سب سے اونچی اور سب سے اچھی جو اس آسانی والی شہد منزل ہے جنت وہاں پہنچا دیں گے. اب اس کے برعکس دیکھیے ترتیب. وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اعطاء کے مقابلے میں بخل آ گیا. وَاسْتَغْنَىٰ، بے پرواہ ہے، اسے پرواہ نہیں. دریا کو اپنی موت کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، اب اسے کیا غرض ہے؟ وہ تو اپنی اس میں دھن میں لگے جا رہے ہیں. کسی کا دل مسل دیا، کسی کے جذبات کے اوپر جو ہے ٹھیس پہنچا دی، کسی کو کچھ کر دیا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کو اور کسی طرح سے اس کی عزت کے اوپر جو ہے کوئی حملہ کر دیا، چلے جاؤ. استغنا، انہیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ وہ نیکی اور بری کا معاملہ بھی ہے اور مجھے سیدھے راستے پر چلنا ہے، برائی کے راستے پر نہیں. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اچھی بات پیش کی جائے جھٹلا دے. دل گواہی دے چکا ہے کہ بات اچھی ہے یعنی پھر جھٹلا دے. کسی تعصب کی وجہ سے، کسی ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ایسے شخص کو ہم آہستہ تدریجاً سب سے بڑی مشکل یعنی جہنم میں پہنچا دیں. تو یہ گویا کہ اب دو راستے، اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، تمہاری جدوجہد جو ہے زندگانی کی، ان کے یہ دو رخ ہیں. اگر تو یہ ہے اما من آتا واتقا وصدق بالحسنى، اگر یہ تینوں چیزیں بتمام و کمال موجود ہوں تو وہ شخص صدیق بنے گا، ابو بکر صدیق بنے گا رضی اللہ تعالی، ان کے نقش قدم پر چلنے والا. اور اگر ان تینوں سے کوئی چیز کمی ہے تو کہیں بیچ میں لٹک جائے گا، اور تینوں ہی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ وہ بدترین خلائق ہوگا. پھر تو یہ شخصیتوں کا معاملہ ہوتا ہے. تو جس میں تینوں اوصاف نہیں ہے وہ گیا بدترین خلائق، جس میں کچھ ہے وہ پھر کچھ دیر لگا کے آ جائے گا، کچھ وقت لگے گا اسے. لیکن یہ تین اوصاف ہی ہیں تعمیر سیرت کے اس اعتبار سے کہ جو فیصلہ کن ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، بالکل اپوزٹ چیزیں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس نے جو مال جمع کیا ہوگا اپنے لیے وہ قطعاً کام نہیں آئے گا جب اسے گرایا جائے گا، گڑھے میں جب گرے گا جہنم کے. ان علینا للہدیٰ، دیکھو انسانوں ہمارے ذمے ہے صرف ہدایت پہنچا دینا. جب اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے رہے ہیں، یہ ہمارے ذمے ہے کہ تمہیں راستہ دکھا دیں، سجھا دیں. یہ سجھا دینا ہمارے ذمے ہے. اس کے لیے ہم نے تمہیں جبلی ہدایت بھی دی ہے، اس کے لیے ہم نے تمہارے اندر اخلاقی حس بھی رکھ دی ہے، اس کے لیے ہم نے اپنی روح تم میں پھونکی ہے، اس میں ہماری معرفت اور محبت موجود ہے. اور پھر ان تمام چیزوں کی تکمیل کے لیے ہم نے نبی بھیج دیے، رسول بھیج دیا، کتابیں نازل کر دی. ہم نے اپنا ہدایت کا جو فرض تھا وہ ادا کر دیا. ان علینا للہدیٰ وان لنا للآخرۃ والأولیٰ، پھر ہمارے ہی لیے ہے اختیار آخرت کا بھی اور اولیٰ کا بھی، دنیا کا بھی. پھر فیصلہ ہم کریں گے کہ کون اب اس قابل ہو گیا ہے کہ دنیا کو ان کے بوجھ سے پاک کر دیا جائے، زمین کو ان کے بوجھ سے آزاد کر دیا جائے، پوری قوموں کو ملیا بیٹ کر دیا جائے. فیصلہ کرتے ہیں. اب تو یہ کہ وہ انسان جو ہے کہ جو پھر اس حد تک ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد کہ نبی آ گیا، کتاب آ گئی اور اس نے ماڈل پیش کر دیا اپنی زندگی کے اندر، پھر بھی نہیں مانا، تو پھر یہ جو بھی فیصلہ ہے وہ ہم کرتے ہیں. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، دیکھو میں نے تمہیں خبردار کر دیا اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے اور وہ منتظر ہے. لا يصلاها، ہم دیکھ چکے ہیں کئی جگہ آیا ہے کہ وہ تو جھاڑ رہی ہے بھوکے شیر کی طرح، اسے تو چاہیے اپنی خوراک. لا يصلاها الا الاشقى، نہیں پڑے گا اس میں مگر وہی جو بہت ہی بدبخت ہے. کیوں؟ کم بدبخت تو اگر ہوتا معاملہ تو اور ہوتا. یہ محمد کے آنے کے بعد بھی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی حقیقت نظر نہیں آئی تو اس سے بڑا بدبخت کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے کہ اگر کچھ اندھیرا ہو، کچھ روشنی ہو، آدمی ٹھوکر کھا جائے. چلیے بھائی کچھ اندھیرا بھی تھا، جھٹپٹا تھا، پوری روشنی نہیں تھی، نصف النہار پر سورج چمک رہا ہو اور آپ ٹھوکر کھائیں تو پھر قصور کس کا ہے؟ تو آپ کا ہے. اس اعتبار سے اب بعثت محمدی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے اپنے آپ کو محروم رکھا وہ اشقا ہے. لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى، جس نے جھٹلایا ہے اور منہ پھیر لیا. وسيجنبها الاتقى، اور ہم بچا دیں گے یا بچا دیا جائے گا اس سے جو بہت ہی متقی ہے. اس آیت کے بارے میں تقریباً کنسنسس ہے کہ یہاں مراد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ. اتقى، وہ تینوں صفات بتمام و کمال جس میں تھے وہ ابوبکر تھے.
یہی وجہ ہے کہ تصدیق بالحسنہ میں ایک لحظہ نہیں لگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اپنی نبوت کی دعوت رکھی اس نے ضرور کچھ نہ کچھ توقف کیا، سوچا، سوائے ابو بکر کے کہ ایک لحظے کا توقف ہوا، اور ان کی شخصیت میں وہی چیزیں موجود تھیں، غریبوں کے اوپر شفقت تھی، نیکی کی، اور بنیادی طور پر وہ موحد تھے، انہوں نے کبھی بت پرستی اختیار نہیں کی زندگی میں، تو وہ صلاحیت جو ہے تقویٰ بھی تھا، اعطاء بھی تھا، خرچ کرنے کی صلاحیت تھی۔ انہوں نے خرید کر جو ہے غلام جتنے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، غلام اور کنیزیں، اور جن کے اوپر سخت جو ہے پرسیکیوشن ہو رہی تھی، ٹارچر ہو رہا تھا ان کے آقاؤں کی طرف سے، منہ مانگے دام دے کر ان کے آقاؤں کو انہیں خریدا ہے اور آزاد کیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، یہ تینوں اوصاف بتمام و کمال ابو بکر نے، ابو بکر صدیق اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ خواتین میں الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جو اپنا مال دیتا ہے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کا اس پر کوئی احسان ہو جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہو، نہیں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صرف اپنے بلند و بالا پروردگار کی رضا جوئی کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ عنقریب راضی ہو جائے گا۔ یہ عنقریب راضی ہو جائے گا کون؟ اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور ابو بکر بھی راضی ہو جائیں گے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جیسے ہم خطبے میں بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے ان سے اور اللہ ان کو راضی بھی کر دے۔